اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس حدیث پہ بات کریں گے وہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسلام کی بنیاد اگرچہ 5 چیزوں پر ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی حدیث میں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ نیک عادات اور پاکیزہ خصائل ایسے ہیں جن کے بغیر انسان حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ حدیث کا مطلب ہے کہ مسلمان میں اسلام کی کوئی شان تو نمایاں ہونی چاہیے، کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سلامت روی اور سلامت جوئی تو ضرور ہو۔ اگر کسی شخص میں ادائے اسلام کے باوجود یہ شان موجود نہیں تو اسے یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ اچھا، اس حدیث میں زبان اور ہاتھ سے ایذا نہ پہنچانے کا حکم ہے، کیونکہ ایذا کا تعلق اکثر انہی دونوں سے ہوتا ہے۔ بصورت دیگر یہ مطلب نہیں کہ پاؤں سے ایذا رسانی جائز ہے، بلکہ مطلق طور پر ایذا رسانی جرم ہے۔ پھر ان دونوں میں زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم کیا ہے کہ نقصان کا تعلق ہاتھ کے مقابلے میں زبان سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف حرکت دینی ہوتی ہے اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی کلمے سے پوری قوم یا پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جبکہ ہاتھ سے صرف اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ نیز یہ کہ زبان پہلے حرکت میں آتی ہے اور ہاتھ استعمال کرنے کی نوبت بعد میں آتی ہے۔ اچھا، اب زبان کی برائی کیا ہے؟ غیبت، بدگوئی وغیرہ وغیرہ، اور ہاتھ کی برائی ہے چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، مار پیٹ وغیرہ مراد ہے۔ اب یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو المسلمون کی قید سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غیر مسلم کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینا جائز ہے، بلکہ مسلمان تو تمام لوگوں کا خیر اندیش ہوتا ہے۔ وہ نسب یا رنگ و نسل یا مذہب کو تلاش نہیں کرتا۔ اگر کسی کے ساتھ مذہبی یا نسلی رشتہ نہیں ہے تو انسانی تعلق ہی مراد کے لیے کافی ہے۔ دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ تو اسلام کا ہم سے مطالبہ ہے کہ بلا وجہ کسی غیر مسلم پر بھی دست درازی نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ بھی انسانی رشتے کی بنا پر رواداری سے پیش آئیں۔ اچھا، حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہجرت جو ہے وہ صرف ترک وطن کا نام نہیں، بلکہ ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ترک وطن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس وطن میں احکام الہی کی تعمیل نہ ہو اسے خیر بات کہنا ہی بہتر ہے۔ گویا ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری ہجرت ترک وطن ہے اور باطنی ہجرت منہیات سے اجتناب ہے۔ تو اس حدیث کے 2 اغراض ہیں۔ مہاجرین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تمہارا صرف ہجرت کر لینا کافی نہیں، بلکہ ہجرت کے بعد گناہوں سے احتراز کرنا ہی اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ ہجرت کے بعد ہمیں کسی عمل خیر کی ضرورت نہیں۔ دوسرا غرض یہ ہے کہ ان لوگوں کو تسلی دینا مقصود ہے جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، کہ اصل ہجرت یہ نہیں بلکہ اصل ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہ اور ہر قسم کی منہیات سے باز رہے۔ یہ فضیلت تو ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس اونٹ ہے اور ان کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، سمندر پار رہتے ہوئے عمل خیر کرتے رہو، تجھے وہی اجر ملے گا، یعنی ہجرت جتنا اجر ہی ملے گا، اس میں کوئی کمی
نہیں ہوگی. تو ہجرت یہ بھی ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ کے نیک اعمال کی طرف آئیں، وہ بھی ایک ہجرت کی قسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی حدیث، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے صحیح بخاری میں سے. صحیح بخاری ہے دارالسلام کی پبلشڈ. اور انشاءاللہ اگلی حدیث پہ پھر ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.